الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ایک ایسی حقیقت کا انکشاف پیش کرنے جا رہا ہوں جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ وہ حقیقت ہے عراقی نجدی کوفی کی غداری، بے وفائی اور خیانت میں بازیگری۔ چنانچہ آل بیت کے عظیم ترین پاسدار محمد ابن العلی المعروف بابن الحنفیہ کی زبانی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شیعی رافضی کتاب ہے اللحوف فی قتل الطفوف لابن طاووس، صفحہ نمبر 39۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: سار محمد بن الحنفیہ الى الحسین فی اللیلة التي اراد الخروج فی صبیحتها عن مکہ۔ ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس رات گئے جس کی صبح وہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ فقال، محمد بن حنفیہ نے محمد بن علی المعروف بابن الحنفیہ نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا: یا اخی ان اہل الکوفہ من قد عرفت غدرهم بابیک واخیک۔ اے میرے بھائی، کوفہ والوں کی غداری تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ ان کوفی لایوفی نے کیا کیا سلوک کیا ہے، اور کس طرح سے تمہارے باپ اور تمہارے بھائی حسن کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی ہے۔ وَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ حَالُكَ كَحَالِ مَنْ مَضَى، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری حالت بھی کہیں ایسی ہی نہ ہو جائے جیسے پہلوں کی ہوئی تھی۔ فَإِنْ رَأَيْتَ أَن تُقِيمَ، اگر یہاں مکہ میں قیام کرنا مناسب سمجھو، فَإِنَّكَ أَعَزُّ مَنْ فِي الْحَرَمِ وَأَمْنَعُ، تو حرم میں جتنے ہیں تمام میں تم عزیز ترین اور محفوظ ترین رہو گے، محفوظ ترین رہو گے۔ یہ اللحوف فی قتل الطفوف لابن طاووس، صفحہ نمبر 39 ہے۔ مسلمانوں، سنیوں، کیا تم اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم حقائق جاننے کے لیے تیار ہو، یا تم بھی اسی طرح سے دھوکہ کھانا چاہتے ہو جس طرح سے آل بیت کے ساتھ اہل کوفہ نے، اہل عراق نے غداری کی تھی، بے وفائی کی تھی، اور کوفہ بلا کر چن چن کر ایک ایک اہل بیت کو
موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اہل بیت میں سے بیمار کربلا کو باقی رکھا گیا تھا، باقی کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ آج جتنے اثنا عشری، جعفری اور مجوسی تمہیں لالی پاپ دے کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان مجوسیوں کے آباء و اجداد کی روش تمہیں اگر معلوم نہیں تو جان لو کہ ان کے آباء و اجداد نے جس طرح سے اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا تھا، تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔